میرے بھائیوں دوستوں، 1947 میں ملک آزاد ہوا. ملک کی آزادی کے بعد بہت سے لوگ ایسے تھے جو ملک کے بٹوارے میں تھے، ملک کے تقسیم کے حق میں تھے، لیکن بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو ملک کی تقسیم کے خلاف تھے. بہت سارے لوگ جو پاکستان جا رہے تھے وہیں پر وہ ہندوستانی مسلمان نہیں تھے جو ہندوستان کی تقسیم کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے. ہندوستان کو بڑھتا ہوا دیکھنا ان کو گوارا نہیں تھا. ہندوستان کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر کے وہ ہندوستانی مسلمان ہی تھے جو بہت زیادہ غمزدہ تھے، جو بہت زیادہ پریشان تھے، اور ان تمام مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے، ان تمام مسلمانوں کی قائدانہ رہنمائی کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے کھڑے ہو کر کے انہوں نے جو اسپیچ دیا تھا، انہوں نے جو تقریر کی تھی، آج تاریخ کے سینوں میں ان کی تقریر محفوظ ہے. انہوں نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، مسلمانوں کے ہندوستان میں رکنے کے لیے، مسلمانوں کے ہندوستان میں رہنے کے لیے ان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا تھا مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے. اور تقسیم کے فلسفے کی تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری زبان کاٹ دی، میں نے قلم اٹھایا، تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے، میں نے چلنا چاہا، تم نے میرے پیر کاٹ دیے، میں نے کروٹ لینی چاہی، تم نے میری کمر توڑ دی. یہ فرار کی زندگی جسے تم ہجرت کا مقدس نام دے کر کے اختیار کر رہے ہو، یہ فرار کی زندگی، بہت سارے لوگ پاکستان جا رہے تھے، یہ فرار کی زندگی جسے تم ہجرت کا مقدس نام دے کر کے اختیار کر رہے ہو، اس پر غور کرو، اپنے دلوں کو مضبوط کرو، اپنے دماغ کو سوچنے کی عادت ڈالو، اور پھر دیکھو کہ تمہارا یہ فیصلہ کتنا عاجلانہ ہے، کتنی جلد بازی میں تم لوگ یہ فیصلہ لے رہے ہو، آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، دیکھو یہ مسجد کے مینار تم سے اچک کر سوال کر رہے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے. اسی طرح سے ابھی کل کی بات ہے، ابھی جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا، اور آج تم ہو کہ تم یہاں سے یہاں رہنے میں تم کو خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دہلی تمہارے خون سے سچی ہوئی ہے. آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کل تم خود ایک زلزلہ تھے. آج اندھیروں سے کانپتے ہو، حالانکہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا. ان بادلوں نے میلا پانی برسایا ہے اور تم نے بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پیچے چڑھا لیے. وہ تمہارے اسلاف تھے جو سمندر میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو روٹ ڈالا، بجلیاں آئیں تو ان پر مسکرا دیے، بادل گرجے تو قہقہوں سے جواب دیا، آندھیاں آئیں تو ان سے کہا کہ تمہارا یہ راستہ نہیں ہے. یہ ایمان کی جاگنی ہے کہ شہنشاہوں کی گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنے گریبانوں سے کھیلنے لگے اور خدا سے اس درجہ غافل ہو گئے کہ جیسے ان کا ایمان کبھی اس پر تھا ہی نہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی اس اسپیچ کا، اس تقریر کا خلاصہ میں اگر بیان کو اپنے جملوں کے اندر، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آج اگر یہ ملک تقسیم ہو گیا، اگر مسلمان آدھے مسلمان اس ملک کو چھوڑ کر کے پاکستان چلے گئے تو بقیہ مسلمان تو یہاں رہ جائیں گے، وہ کمزور پڑ جائیں گے. وہاں کے مسلمان بھی کمزور رہیں گے، یہاں کے مسلمان بھی کمزور رہیں گے. ان مسلمانوں کی جو ہندوستان کے اندر رہ جائیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، بقیہ مسلمانوں کی کا کوئی وزن نہیں رہے گا، ان کی کوئی حیثیت نہیں.